ہم میں سے ہر ایک گوگل استعمال کرتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں پتہ کرنا ہو، کوئی سوال کا جواب ڈھونڈنا ہو، لوگ یہ بھی نہیں کہتے اسے ڈھونڈ لو، بلکہ کہا جاتا ہے گوگل کر لو، تم گوگل کیوں نہیں کر لیتے وغیرہ۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے گوگل بیفور تھنک۔ ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ جب بھی گوگل سے کچھ بھی پوچھو یہ فوری جواب دیتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق گوگل ایک سیکنڈ میں 63,000 لوگوں کو بیک وقت جواب دے سکتا ہے، اور یہ صرف جواب نہیں دیتا بلکہ ان کا ماضی بھی یاد رکھتا ہے۔ ہر فرد جو گوگل استعمال کرتا ہے اس کا ایک مکمل پروفائل اس کے پاس موجود ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، کیا بولتا ہے، کہاں جاتا ہے، انٹرنیٹ پر کیا دیکھتا ہے وغیرہ۔ یعنی گوگل نہ صرف ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے بلکہ ہر فرد کا ریکارڈ بھی محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ یہیں پر بس نہیں، بلکہ اگر ایک ہی سوال گوگل پر دو مختلف افراد پوچھیں تو دونوں کو مختلف جواب ملے گا، کیونکہ دونوں افراد کا ریکارڈ گوگل کے پاس محفوظ ہے۔ اب یہ گوگل کبھی سوتا نہیں ہے، یہ ہر وقت جاگتا ہے، ہزاروں لوگوں کو ایک ہی وقت میں نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان کی شخصیت کے مطابق جواب بھی دیتا ہے۔ اب تصور کریں، یہ سب انسان نے بنایا ہے جسے عقل دی گئی ہے۔ اب ذرا اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر یہ سوچتے ہیں یا شاید کبھی ذہن میں بات آئی ہو کہ اللہ ایک ہی وقت میں ہر شخص کو کیسے سن سکتا ہے اور جواب بھی دے سکتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھتا ہے کہ اس شخص کا ماضی کیا تھا۔ اب ہم مسلمانوں کا تو اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ ہر وقت ہماری سنتا ہے، لیکن کبھی دل میں ایسی سوچیں بھی آنے لگتی ہیں۔ ایسی سوچوں پر گھبرانے کی بجائے ان کا حل نکالا کریں۔ یاد رکھیں، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یعنی میرے دل کے اطمینان کے لیے۔ یہ واقعہ سورۃ البقرہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ مجھے دکھائیں کہ آپ مردہ کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، لیکن میرے اطمینان قلب کے لیے، یعنی دل کی تسلی کے لیے۔ اب اگر ایک پیغمبر اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے دل کی تسلی کے لیے شواہد کے ساتھ دکھائیں کہ آپ مردہ کو زندہ کیسے کرتے ہیں، تو ہم کیوں اپنے سوالات کے جواب نہیں ڈھونڈ سکتے؟ تو سوچیں ذرا، اگر گوگل ایک سیکنڈ میں 63,000 لوگوں کو نہ صرف سن سکتا ہے بلکہ جواب بھی دے سکتا ہے، تو اس سے یہ نقطہ سمجھنے میں مزید آسانی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ تو کہیں زیادہ پر قادر ہے۔ یوں تو موازنہ نہیں بنتا، لیکن صرف سمجھنے کی غرض سے یہ موازنہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر گوگل جسے انسان نے بنایا اس میں یہ صلاحیت ہے، تو اللہ جو اس کائنات کا خالق ہے وہ کیوں نہیں ایک ہی وقت میں اربوں لوگوں کو نہ صرف سن سکتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے اور ہر فرد کا ریکارڈ بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یوں بھی گوگل کو انسان نے بنایا اور ماضی میں یہ ایک سے زائد دفعہ بند بھی ہو چکا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق جب مائیکل جیکسن کی وفات ہوئی تو اس وقت گوگل کریش کر گیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ بہت زیادہ لوگوں نے ایک ہی وقت میں گوگل سے مائیکل جیکسن کے بارے میں پوچھا، جس کے نتیجے میں گوگل کا سرور ڈاؤن ہو گیا۔ لیکن یہ حق باری تعالیٰ کی ذات ہے جو قیوم ہے، یعنی ہمیشہ قائم رہنے والی، اور یہاں سرور کریش ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ذات حی لا یموت ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اس کو کبھی نیند یا اونگ نہیں آتی۔ گوگل کا سرور ڈاؤن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہمیشہ سنتا ہے اور ان کو ہمیشہ جواب دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پر ایمان رکھو اور جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، وہ بے نیاز ہے اور بہترین عطا کرنے والا ہے۔